ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کونڈے کی فاتحہ حضور سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دلائی جاتی ہے، اور اس فاتحہ میں کیا کیا باتیں رائج ہیں، کیا کیا رسم و رواج چل رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں کیا کیا باتیں چل رہی ہیں، میں ان سب باتوں کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ حضور سیدنا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی جعفر ہے، اور کنیت جو ہے آپ کی ابو عبداللہ ہے، اور لقب آپ کا صادق ہے، اسی لیے آپ کو حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے وقت کے بلند پایا کے محدث اور وقت کے امام تھے۔ بڑے بڑے اکابرین ملت اور اساتین امت آپ کے شاگرد ہیں۔ انہی شاگردوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ بڑے بڑے اکابرین جو ہے آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور آپ بہت بڑے اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے آپ ہیں۔ آپ جو ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل پاک سے ہیں۔ حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فاتحہ 22 رجب المرجب کو ہوتی ہے، ان میں اس فاتحہ میں کئی ایسی باتیں ہیں جو رسم و رواج کے حساب سے بنائی گئی ہے۔ شریعت نے انہیں بے بنیاد کہا ہے۔ اے میرے دین اسلامی بھائیوں، کیا کیا برائیاں، کیا کیا رسم و رواج بنائی گئی ہیں، میں ان سب باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کونڈے کی فاتحہ 15 رجب المرجب کو ہونی چاہیے، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 22 رجب المرجب کو ہونی چاہیے۔ حضرات محترم برادران اسلام، باتیں دونوں درست ہیں، لیکن میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ فاتحہ کے لیے برتن نیا ہونا چاہیے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ فاتحہ کے لیے وقت صبح صادق ہی ہونی چاہیے، فاتحہ کے لیے وقت صبح صادق ہی ہونی چاہیے، دن نکلنے نہ پائے، اس سے پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلائی جا سکے، اس سے پہلے فاتحہ ہو جائے طلوع آفتاب سے پہلے۔ یہ سب غلط رسم و رواج ہیں جو من گڑھنت بنائی گئی ہیں۔ حضرات محترم برادران اسلام، ان سب باتوں کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مکمل ذہن کے ساتھ میرے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ اپنے ذہن میں خیال کریں، اور اس بات کو سنیں کہ کیا سماج کہہ رہا ہے، کیا شریعت کہہ رہی ہے۔ دوسروں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ چلیے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کب اور کیسے دلائی جائے، کیا کیا رسم و رواج ہیں، کیا کیا اس میں جو ہے کام اپنائے جائیں، کیا نہ اپنائے جائیں۔ اس مسئلہ کا میں تفصیلی بیان جو ہے آپ حضرات کو کتاب کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ اس میں جو ہے آپ حضرات اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ میں اس بات کو من گڑھنت نہیں بلکہ کتاب کے ساتھ پورے حوالے کے ساتھ آپ حضرات کو جو ہے سنانا چاہتا ہوں۔ کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اسے آپ حضرات سنیں گے۔ مسلم شریف جلد نمبر صفحہ جو ہے 324۔ اس مسئلہ کا تفصیلی بیان عمدۃ المحققین ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری رضوی کی رسالہ مبارکہ نصرۃ الاصحاب باقسام ایصال ثواب اور مشمولہ فتاوی ملک العلماء میں ہے کہ 22ویں رجب کو کونڈے ہوں یا ایصال ثواب کے اور کوئی طریقہ، یعنی چاہے وہ کونڈے کی فاتحہ ہوں یا اور کوئی طریقہ فاتحہ کے ہوں، کوئی بھی جو فاتحہ ہو، اس کے جائز ہونے کے لیے شریعت مطہرہ نے نہ تو کسی تاریخ کو لازمی قرار دیا ہے، اور نہ اس کے لیے مخصوص ذائقہ والی کوئی مخصوص کھانا مقدار کا کھانا جو ہے شرط کیا ہے، بلکہ شرعاً
بلکہ شرعاً ایصال ثواب ہر حلال کھانے پر ہر وقت درست ہے۔ میں اس کو جو ہے اپنے ذہن سے نہیں، اپنی جو ہے دماغ سے نہیں، بلکہ کتاب کے حوالے سے اس بات کو آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو غلط رسم و رواج ہمارے سماج کے اندر بھرے ہوئے پڑے ہیں، میں اس بات کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، ہر حلال کھانے پر ہر وقت درست ہے۔ اسی طرح شریعت نے یہ بھی ضروری نہیں کیا ہے کہ شیرنی کسی خاص قسم کے برتنوں میں رکھ کر اس پر فاتحہ پڑھا جائے، بلکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تمام جائز برتنوں میں اسے رکھا جا سکتا ہے۔ یوں ہی شریعت نے یہ بھی لازم نہیں کیا ہے کہ اس کو صرف مخصوص لوگ مخصوص جگہ پر بیٹھ کر کھائیں، بلکہ شرکا محفل اور غیر شرکا تمام مسلمان کو شرعاً اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ نیز شرعاً یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ فاتحہ طلوع آفتاب سے پہلے ہو۔ فاتحہ یہ بھی ضروری نہیں کہ طلوع آفتاب سے پہلے ہی ہو، بلکہ تمام اوقات یعنی تمام وقت میں جائز و درست ہے۔ البتہ ہم نے اس عمل خیر میں کچھ ایسے رسم و رواج اپنا لیے ہیں کہ جن کی ناشائستگی شمس و امس کی طرح آیا ہے، جن سے تمام مسلمان کا بچنا لازم و ضروری ہے، جیسے مٹی کے برتن کنڈے ہی میں نیاز دلانا، اس کے علاوہ گھر کے دیگر برتنوں میں نہ دلانا، جبکہ گھر کے دیگر برتنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ گھر کے برتن اس قابل نہیں کہ اس میں نیاز دلائی جائے، فاتحہ پڑھی جائے رکھ کر کے، جب تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہر مسلمان اپنے اپنے برتن پاک و صاف رکھتا ہے۔ ہاں اگر یہ مقصود ہو یعنی یہ دل میں جو ہے آرزو ہو کہ یہ کنڈے کے فاتحہ گھر کے کنڈے جو ہیں وہ فاتحہ کے بعد گھر کے کام میں آ جائیں گے، یعنی جو مٹی کے برتن ہیں جن میں رکھ کر کے فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ دلائیں گے، وہ مٹی کے برتن اگر گھر کے کام میں آ جائیں بعد میں، یا خانہ مقصود یعنی مسجد میں رکھے جائیں کہ یہ کنڈے بعد فاتحہ گھر کے کام میں آ جائیں، یا خانہ خدا میں رکھ دے جائیں، یعنی مسجد میں رکھ دی جائیں تاکہ وہاں پر اس سے بھی کام لیا جائے۔ اگر وہ کام میں نہ آئے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ جب تو یہ نیت ہو محمود و مستحن ہے، یعنی اس سامان کو اپنے کام میں لایا جائے یا مسجد میں کام میں لایا جائے، اس کنڈے کو جس میں فاتحہ دلایا جاتا ہے مٹی کے برتن میں، اگر فاتحہ دلانے کے بعد میں اس برتن کو اپنے پہ صرف کیا جائے گھر میں، یا مسجد و مدرسے میں کسی کام کے لیے رکھا جائے اور اس سے کام لیا جائے، تب تو درست ہے۔ اور کچھ لوگ تو نہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور نہ ہی خانہ خدا میں رکھتے ہیں، بلکہ انہیں دریا برد کر دیتے ہیں، یعنی اٹھا کر کے دریا میں بہا دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بعد فاتحہ یہ کنڈے اتنے متبرک ہو گئے، یہ کنڈے یعنی وہ مٹی کے برتن اتنے متبرک ہو گئے کہ اب یہ استعمال کے قابل نہ رہے۔ ایسا خیال تو سخت جہالت ہے، اور انہیں دریا میں ڈال دینا مال کی اضاعت ہے جو ناجائز و حرام ہے۔ جہاں فاتحہ دلائی جائے اسے وہیں کھانا، وہاں سے ہٹنے نہ دینا، یہ بھی کئی جگہ رسم و رواج ہے۔ یہ بے انتہائی لغو اور بے بنیاد حرکت ہے۔ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمت و رحمت رضوان تحریر فرماتے ہیں، اسی طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں بھی اس جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بیجا پابندی ہے۔ بہار شریعت حصہ 643 میں ہے، جو کچھ بچ جائے، بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بچ جائے اسے اگلے دن نہ رکھنا چاہیے، بلکہ اسے یوں ہی دفن کر دینا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔
اور اسراف فضول خرچی ہے تو اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ لہٰذا اے میرے دین اسلامی بھائیوں، اس بات کو دوسروں تک پہنچاؤ، اور کوئی یہ ضروری نہیں کہ کنڈے کی فاتحہ جب دلائی جائے تو مٹی کے برتن ہی ہونی چاہیے، گھر کے پاک و صاف برتن میں بھی آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ اور اس بات کو ذہن و دماغ میں رکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مبارک تاریخ میں فاتحہ کے لیے قرض روپیہ لیتے ہیں، اور قرض لے کر کے اس پر جو ہے شیرنی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، پوری وغیرہ کا، کھیر وغیرہ کا، پھر اس پر فاتحہ دلاتے ہیں۔ ایسا آپ نہ کریں، اگر آپ کی وسعت نہیں ہے تو آپ ایسا نہ کریں، قرض لے کر کے فاتحہ نہ دلائیں۔ تم سے اگر نہ ہو سکے تو گھر میں جو کھانا بنے اس پر فاتحہ دلا دو۔ حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو انشاءاللہ العزیز اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا آپ جو ہے کھیر اور پوڑی پر پہنچا سکتے ہیں، اتنا ثواب گھر کے کھانے پر بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کسی بھی جائز چیز پر جو ہے آپ پھل پر فاتحہ دلا سکتے ہیں، چھہارے پر فاتحہ دلا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو جو جائز ہو، حلال ہو، آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اسلام کے راستے پر طور و طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔